اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی جستجوئے وصال ہے۔ رونق محفل جناب علامہ حافظ طارق ریاض صاحب، عزیز القدر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب، برادر گرامی مخلصی فی اللہ جناب ایڈوکیٹ محمد زوال کھارا صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین شہر، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر علامہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب اجازت آپ سے نہ لیتے تو میں نے 2 جملوں میں آج کا خطبہ ختم کر دینا تھا، اور جو میں نے تلخیص تیار کی تھی، خلاصہ جو تیار کیا تھا وہ یہ تھا: میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، مجھے بھیجنے والے نے ایک امانت میرے سپرد کی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ اس پیار کی امانت کو سنبھالے ہوئے تو نے پھر میرے پاس آنا ہے، تو جس راستے پہ روانہ کر رہا ہوں وہاں خطرات بہت ہیں، تو اتنے میں جب میں اس جہان گفتگو میں اترا تو آواز آئی، اچھے سنترے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس آواز کو پلے باندھ لیا اور پھر میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ یہ آج کی میری تقریر کا خلاصہ ہے، گفتگو کا خلاصہ ہے، لیکن اب میں اس اجمال کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس جہان گفتگو میں اللہ کریم نے ہمیں اپنی محبت کا جوہر عطا فرما کے بھیجا ہے۔ آپ میں ارواح میں، ہماری روح کی پاتال میں اللہ نے اپنی محبت کا جوہر اڈیلا تھا، امانت عطا فرمائی تھی کہ یہ میں تجھے اپنی محبت کا جوہر عطا فرما رہا ہوں، اور پھر مکلف بنا کے اس نے اس جہان گفتگو میں دنیا میں اتار دیا، اور ہمارے دل میں یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اس میری محبت کی جو گچھڑی ہے، جو محبت کا جوہر ہے، اس کو سنبھال کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ راستے میں ڈاکو ہیں، راستے میں خطرات ہیں، راستے میں کانٹے ہیں، راستے میں مصائب ہیں، راستے میں آزمائشیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی طوفان کے، کسی ہوا کے جھونکے کی نظر ہو جاؤ اور اپنی گچھڑی کہیں ضائع کر بیٹھو، اور یہ جوہر محبت کہیں گم کر بیٹھو۔ بس ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے میری محبت کے اس جوہر کو جہان دنیا میں جا کے پالش بھی کرنا ہے، اور اس کی چمک کو اور بڑھا کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے، تو پھر میں تیرا استقبال کروں گا۔ یہ پلان تھا، تقدیر اس کی تھی، تدبیر ہمارے ذمہ لگا تھا۔ خالق وہ تھا، قاصد ہمیں بنا دیا، ساتھ
اپنے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان کروا دیا، القاسم حبیب اللہ، تو اگر مزدوری کر رہا ہو، تیرا پسینہ بہہ رہا ہو، تیرے کپڑے بے شک خاک آلود ہوں اور بے شک تیرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، تو مشقت کر رہا ہو، لیکن جب تو حلال راستے پہ چل کے اپنی روزی کما رہا ہوگا تو زمین پہ ہوگا، پھر بھی تو میرا محبوب ہوگا۔ میں اپنی نگاہ محبت تجھ سے نہیں ہٹاؤں گا، بس صرف تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے میرا ہو کے رہنا ہے، میرا ہو کے رہنا ہے۔ حضرات محترم، اب چونکہ یہاں خطرات بہت تھے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب اعظم، محبوب اکرم، محبوب انور، محبوب اشرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور ایک خط بھی جو میرے لیے تھا اپنے محبوب کے ہاتھ مجھے بھیج دیا کہ اس میں راز ہیں تیری کامیابی کے۔ اگر تو میری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے اور کثافتوں سے غلاظتوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر پیار کو تازہ کرنا چاہو تو یہ خط کھول کے پڑھتے رہنا، تیرا یہ موتی اس کے اوپر گرد نہیں آئے گی، میری محبت کا جو جوہر ہے نا اس کے اوپر گرد نہیں آئے گی، یہ چمکتا رہے گا اور تو اس کو سنبھال کے پھر میری بارگاہ میں آ جائے۔ اسی خط کا ایک جز آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلام کے اندر اتنی دلکشی ہے، اتنی دلکشی ہے کہ جو جملہ بولا جا رہا ہے اس کے اندر اتنا پیار ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یا ایھا الذین آمنوا والی آیت پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور پھر کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ بھئی یہ لبیک کہنے کی جگہ ہے نا، اس لیے کہ اس پچھڑے ہوئے کو پیار کی صدا اپنے اصل دیش سے آئی، اس کو اپنے اصل دیش سے پیار کی صدا آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے بتائے ایمان رکھنے والے، اور ایمان کیا ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، بلکہ کل کائنات سے بڑھ کے میں محمد مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا مرکز ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مجھے مرکز محبت بنا لو تو تمہارا اور رب کی محبت کا مرکز ایک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمہارا محبت کا مرکز بھی میرا رسول ہوگا اور میری محبت کا مرکز بھی میرا رسول ہے، سو اس طرح قربتیں پیدا ہو جائیں گی، دوریاں دور ہو جائیں گی اور تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ تو حضرات محترم، اتنے پیار بھرے جملے سے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب ایمان کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں معتقدات کی یعنی عقائد کی جتنی بات ہے، جتنی چیزیں عقائد سے متعلقہ ہیں وہ ساری کی ساری ایمان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان، اس کی توحید کے اوپر ایمان، اس کی تنزیہ کے اوپر ایمان، اس کی تسبیح کے اوپر ایمان، اس کی عظمت کے اوپر ایمان، اس کی یکتائی کے اوپر ایمان، اس کی کبریائی کے اوپر ایمان، اس کی خالقیت کے اوپر ایمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، رفعتوں اور سطوتوں کے اوپر ایمان، ختم نبوت کے اوپر ایمان، دیگر انبیاء کے اوپر ایمان، دیگر کتب کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ جتنے معتقدات ہیں یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ایمان، اہل بیت اطہار کی عظمت کے اوپر ایمان، اللہ کے بندوں کی عظمت کے اوپر ایمان، معتقدات کی جتنی بات ہے، آخرت کے اوپر ایمان، عرش کے اوپر ایمان، کرسی کے اوپر ایمان، یہ ساری کی ساری ایمان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ کہا کہ اے صحیح عقیدے والوں، اے صحیح
آپ بولیں بے شک کوئی حرج نہیں، تھک گئے نا تو وہ بندہ زیادہ دیر بیٹھنے سے تھک جاتا ہے، تھوڑے سے بولیں گے تو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی عقیدے والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے جو تقوی کی تعریف کی اور نباد اصل ضیاء الحکمت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بھی لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے جہاں اللہ کریم نے اور اس کے رسول نے جانے سے روکا ہے وہاں کبھی نظر نہ آئے، اور جہاں اللہ کریم نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ کبھی غیر حاضر نہ ہو۔ جہاں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری، وہاں سے غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں بندہ نظر نہ آئے۔ کس احساس کے ساتھ کہ میں اس کا کوئی غیر تو نہیں ہونا، میرے پاس تو اس کے پیار کی امانت موجود ہے، تو اگر میں یہ حکم دیا گیا ہے وہاں نہیں جاتا تو وہ کہیں روٹھ نہ جائے، میرا مالک کہیں روٹھ نہ جائے۔ اس نے کہا ہے شراب نہ پینا، تو میں نہیں پیوں گا، اس لیے کہ اگر پیوں گا تو وہ کہیں روٹھ نہ جائے، وہ کہیں روٹھ نہ جائے۔ تو تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم سے ڈرنا اس احساس کے ساتھ کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ تو اس کے اندر جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اوامر کی تعمیل اور نواہی سے رکنا، یہ سارے کا سارا تقوی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب عقائد بھی ٹھیک ہیں اور اعمال بھی درست ہیں، تو تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ وسیلہ سے ابن کثیر نے لکھا، حضرت ضیاء الحکمت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، دیگر مفسرین نے لکھا کہ وسیلہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس سے بندہ کسی کے قریب ہو جائے، جو چیز قربت کا ذریعہ بنے۔ تو ٹھیک ہے، نماز بھی قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، روزہ بھی قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن ان کی بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہاں اسپیشلی وسیلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں وسیلے سے مراد تلاش مرشد ہے۔ دامن تھام لو مرشد کا، اس لیے کہ اچھے سنگ کرے، اس لیے کہ اچھے سنگ کرے، اس لیے کہ اچھے سنگ کرے۔ مرشد کا دامن تھام لو، وسیلہ یہاں مرشد ہے۔ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی اس نے بھی یہاں یہ لکھا کہ وسیلہ سے مراد تلاش مرشد ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور جب اعمال بھی درست ہیں تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے، پھر مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تبھی تو زیادہ ضرورت ہے۔ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس کو تو حفاظت کی ضرورت ہی نہیں، جس کے پاس کچھ مال ہے، متاع ہے، اثاثہ ہے، وہی سفر کر رہا ہے، اور اسی کو تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کو شیطان گمراہ نہ کر دے، کہیں چھین نہ لے، اس کی گچھتی چھین نہ لے، تو اسی کو تو خطرہ ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ راہ کے جاننے والے کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ تھام لے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ پھر چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ۔ وسیلہ پکڑنے کے بعد بھی لاپرواہی کا شکار نہ ہونا، لاؤبالی پن کا شکار نہ ہونا، میرے راستے میں مسلسل تم نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اب یہاں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ میں جہاد اکبر بھی آتا ہے اور جہاد اصغر بھی آتا ہے۔ جہاں موقع ہو جہاد اکبر کا تو وہاں جہاد اکبر کرو، یعنی نفس سے جہاد، اور جہاں موقع ہو جہاد اصغر کا یعنی کافروں سے جہاد تو وہاں کافروں سے جہاد کرو۔ تو یہ چار کام تم نے کرنے ہیں، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ لعلکم تفلحون، تم اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ کسی عالم کا دیا ہوا نسخہ نہیں، کسی مفکر کی فکر کا شاخسانہ نہیں،
کسی مدقق کی دقت نظر کا نتیجہ نہیں جو عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، 4 چیزیں اختیار کرو تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج بچے کی زبان کے اوپر یہ سوال ہے کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے اور ہم یہ مرشد کیوں پکڑتے ہیں؟ برادران اسلام، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن بڑی سادی سی دلیل عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں جائز اور ناجائز کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے رجوع ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ اللہ کے قرآن کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا مصدر، دوسرا جو ہمارا مخزن ہے جہاں سے ہم چیز لیتے ہیں، دلیل لیتے ہیں، حجت لیتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہمارے لیے حجت بنتی ہے وہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اہل بیت اطہار کا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب 4 دن کا نہیں ہے، اس کو 4 دن نہیں ہوئے، اس کا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ تقریباً 1450 پونے 1500 سال اس کو گزرنے والے ہیں۔ تو اس میں ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے جو ایک وقت والے لوگ ہیں، حیثیت والے لوگ ہیں، اوقات والے لوگ ہیں، جن کا کردار قابل فخر ہے، جن کے معاملات قابل فخر ہیں، جن کی زندگی کے اندر نور ہے، جن کی زندگی کے اندر برکت ہے، ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا اس بارے میں وسیلہ اور سیوا کیا ہے۔ حضرات محترم، سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کیا کہتا ہے، تو آئیے میں قرآن مقدس کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا، بس یہ چند آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سعادت مندوں کے ہاتھوں پہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جس نے اس بیعت کو توڑا تو اس کا حرج اس کی اپنی ذات کے اوپر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جس نے اس وعدہ کو پورا کیا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ کریم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو اس کے اندر کتنا واضح ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ اب اس آیت سے 3 چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کا فرمان کہ بیعت قرآن کے اندر موجود ہے۔ بیعت کا تصور قرآن کے اندر، بولے تو صحیح نا، بیعت کا تصور قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ نبی کریم بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، نبی کریم کی سنت بھی مل گئی اور صحابہ کرام کا تعامل بھی مل گیا، صحابہ کرام کا تعامل بھی مل گیا۔ یعنی 3 دلیلیں آپ کو ایک آیت سے دستیاب ہوگی۔ آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ کریم ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ درخت کے نیچے، درخت کے بھاگ جا کے جس درخت نے تھوڑی دیر ڈیوٹی دی اللہ نے اس کے بھی وقت سنوار دیا۔ جو ہاتھ
ان ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، اس ہاتھ کا بھاگ جاگ جاتا ہے، اور جو درخت ڈیوٹی دے لیتا ہے اس درخت کے بھاگ جاگ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی گفتگو کا موضوع بن جاتا ہے۔ اللہ کریم اس درخت کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، پھر یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 طرح کی بیعت لی ہے لوگوں سے۔ بیعت اسلام، لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے اسلام کے اوپر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ دوسرے نمبر پہ بیعت جہاد، تیسرے نمبر پہ بیعت ہجرت، اور چوتھے نمبر پہ بیعت توبہ۔ چوتھے نمبر پہ بیعت توبہ، اور یہ جو بیعت توبہ ہے اسی کو بیعت طریقت بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے بیعت توبہ کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرما دیں۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنات خواتین آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، الا ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں، ولا یسرقن، اور نہ ہی وہ چوری کریں گے، ولا یزنین، اور نہ ہی وہ زنا کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، ولا یاتین ببہتان، اور نہ ہی وہ بہتان لگائیں گی، یفترینہ بین ایدیہن، جو وہ اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیتی ہیں، وارجلہن، اور اپنے پاؤں سے گھڑ لیتی ہیں، یعنی کسی کا بچہ پکڑا اور گود لے لیا اور اس کو اپنے خامن کی طرف منسوب کر دیا، یا کہیں زنا کر دیا اور بچے کو اپنے خامن کی طرف منسوب کر دیا۔ اس طرح کی قباحتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بری حرکت نہیں کریں گے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھی معروف کے کام، نیکی کے کام میں وہ معصیت نہیں کریں گی، گناہ نہیں کریں گی، نیکی کے ہر کام میں تابعداری کریں گی۔ اب یہاں معروف کی قید اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی حاکم ہو اور کوئی شریعت اسلامیہ کے خلاف حکم نافذ کرے تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فبایعہن، محبوب جب یہ ساری چیزیں یہ کرتی ہیں، یعنی یہ پیمان باندھتی ہیں کہ ہم آئندہ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گی، اس چیز پہ بیعت کر رہی ہیں، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے، تو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار بھی کر دیجئے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کریم بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تو ہے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ۔ اب یہاں سے 2 چیزیں پتہ چلی، ایک تو عورتوں کی بیعت پتہ چل گئی کہ عورتیں بھی بیعت ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات پتہ چلی کہ یہاں بیعت توبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ان قباحتوں کو نکالا۔ اب یہاں ایک حدیث پاک وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عن عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصابۃ من اصحابہ بایعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منظر یہ تھا کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت اسلام نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ صحابی تو وہی بنتا ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے،
اسلام قبول کر لینے والی جماعت کا نام صحابہ ہے. تو یہاں سے بیعت توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ آپ معلم ہیں، آپ ان کی تعلیم فرماتے، ان کو تلقین فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب فرماتے رہتے، تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام بایعونی، اس چیز پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. اور یاد رکھنا بچے میں جان پڑ جائے، ماں کے پیٹ میں بھی ہو، تو اس حمل کا ضائع کرنا جان کو طلب کرنے کے مترادف ہے. اس لیے جب بچے میں جان پڑ جائے تو پھر اس بچے کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. اس آیت کے تحت جو پہلے آیت پڑھی اس کے تحت اور اس حدیث کے تحت ممنوع ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور کسی کے اوپر بہتان تراشی نہ کرو، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، جو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے کرتے رہتے ہو. تو چونکہ اس سماج میں، اس سوسائٹی میں یہ اس وقت برائیاں عام تھیں کہ کسی کا بچہ لیا، قافلے میں لوگ سفر کرتے تھے، کسی عورت نے بچی جنی، کسی نے بچہ جنا، تو جس کا بچہ تھا، تو چونکہ بچے کو ایک آنر دی جاتی تھی اور بچی کو عیب سمجھا جاتا تھا، تو عورتیں اس کا بچہ اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا. مرد بھی ایسا نہیں کر سکتے اور عورت بھی ایسا نہیں کر سکتی. تو حضرات محترم، اب ان نصوص قطعیہ سے یہ پتہ چل گیا کہ بیعت یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی فرسودہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث میں موجود چیز ہے. اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں بھی موجود ہے. اب اس کے بعد آپ اپنی تاریخ کو دیکھیں تو جتنا آپ کا تاریخی ورثہ ہے، میں چند نفوس قدسیہ کا نام لیتا ہوں. حضرت شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حلقہ صوفیہ میں سب کے نزدیک ایک مقبول شخصیت، چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، سب کے نزدیک مسلم بزرگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دودھ پینے کی عمر میں ماہ رمضان کا احترام کیا، یعنی ولایت وہابی آپ کو حاصل تھی، ولایت وہابی آپ کو حاصل تھی. مادر ذات ولی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پہ بیعت کی. ماں کتنی پاکیزہ ہے آپ جانتے ہیں، باپ کتنا مقدس ہے آپ جانتے ہیں. اتنے پاکیزہ لوگوں کے گھر میں پروان چڑھنے والی ہستی، اور پھر بغداد کے جنگلوں میں جا کے ریاضت اور عبادت کرنے والی ہستی، اگر اس کو مرشد کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو اور زیادہ مرشد کی ضرورت ہے. حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نائب رسول فی الہند، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود مرشد کی تلاش میں حضرت خواجہ عثمان ہیوانی کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرتے ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی گود میں 14 پارے حفظ کر لیتے ہیں. یہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود پھر بھی وہ جا کے حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پوری گوندل باغ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، اور زہد میں، عبادت میں، ریاضت میں ید طولہ رکھنے والے اور بہت بڑی شناخت رکھنے والی ہستی، ان کو بھی مرشد کی ضرورت ہے، اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو، جن کے ابیات ہیں اور ایک ایک بیت ایسا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی لکھنا شروع کرے
تو کئی جلدیں بن جائیں. فرماتے ہیں الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچلایا. الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچلائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشمچ آیا جہاں پھلن تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل بابو جے کے بوٹی لائی ہو. اور اختتامیہ کے طور پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پڑھا رہے ہیں اسباق. تو ایک فقیر آ گیا اور فقیر جب نمازنے پہ آتے ہیں تو پھر نواز کی رہتے ہیں. تو مولانا تالاب کے پاس بیٹھ کے پڑھا رہے تھے اور اس وقت کتابیں یہ اس طرح کمپنیوں کی چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی, ہاتھوں کے مخطوطے ہوا کرتے تھے, سیاہی کے ساتھ لکھی جاتی تھی کتابیں. وہ پتہ نہیں کتنے علماء سے آپ نے اپنے قلم کے ساتھ مخطوطے لے کر تو کتابیں تیار کی تھی. فقیر آیا اور مولانا سبق پڑھا رہے تھے تو فقیر نے کہا مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیلو کال استو نبی دانی, یہ کیلو کال کا سامان ہے جسے تو نہیں جانتا. وہ خاموشی اختیار کر کے پھر بولا تھوڑی دیر کے بعد مولانا این چیز, مولانا یہ کیا ہے؟ مولانا نے پھر بے نیازی سے کہا فقیر مجھے سبق پڑھانے دو. این کیلو کال استو نبی دانی, یہ کیلو کال کا جہان ہے جسے تو نہیں جانتا. فقیر خاموش ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال ڈال دیا مولانا یہ چیز, مولانا یہ کیا ہے؟ تو استاد تھوڑے سے غصے میں آ گئے مولانا روم اور کہا کہ پڑھانے کیوں نہیں دیتا؟ این کیلو کال استو نبی دانی, یہ کیلو کال کا سامان ہے جسے تو نہیں جانتا. فقیر کو غصہ آ گیا تو اس نے کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک. اب مولانا کو غصہ, آج کے دور میں تو ایک کتاب ضائع ہو جائے تو اسی طرح کی کتاب مارکیٹ سے مل جاتی ہے. اس وقت تو مخطوطے علماء سے لیے جاتے تھے اور کئی کتابیں لکھنے والے بزرگ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے تو پھر کتاب نایاب ہو جاتی. اب مولانا نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا اور فقیر کے پیچھے پیچھے اور فقیر آگے آگے, مولانا کے شاگرد بھی ساتھ ساتھ. تو جب ایک چکر لگایا نا تالاب کے ارد گرد, فقیر نے چھلانگ لگائی اور کتابیں تالاب سے نکال کر اس نے اس طرح جھاڑی تو اس میں سے گرد نکلی. اب مولانا ششدر رہ گئے, کہنے لگے این چیز بھئی یہ کیا ہے فقیر؟ کتابیں پانی میں گرے اور خشک نکل آئے اور ان سے گرد نکلے, یہ کیا ہے؟ تو فقیر نے مسکرا کے کہا این حال استو نبی دانی, یہ حال کی دنیا ہے جسے تو نہیں جانتا. پھر مولانا نے اسی لمحے زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کی اور کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد. اتنی دیر تک مولانا روم مولوی یعنی اللہ والا نہیں بن سکا جب تک شمس تبریزی کا غلام نہیں بنا. قال نامہ گزار و مرد حال شو, زیر پائے کامل اعمال شو. زمانے کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کال کو فقط اثاثہ نہ بنانا, وگرنہ جس طرح مولانا ریاض صاحب, مولانا طارق ریاض صاحب فرما رہے تھے علم کبھی حجاب اکبر بن جاتا ہے. اب یہ بھی عجیب سوال ہے کہ علم تو روشنی ہے تو حجاب کیسے بن جاتا ہے؟ علم تو نور ہے, تو نور کا کام تو روشنی کرنا ہوتا ہے, تو نور حجاب کیسے بنتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مولانا عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا. آپ نے فرمایا اس کی سمجھ نہیں آتی تو ذرا باہر 12 بجے کا وقت ہو تو ذرا دھوپ کو دیکھو, سورج کو دیکھو, ہے تو روشنی, لیکن پھر ادھر دیکھ کے پھر نیچے دیکھو, پھر دیکھو کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں. یہ ایسے حجاب بن جاتا ہے علم, یہ نور کبھی حجاب بھی بن جاتا ہے. تو اس نور کو مرید مصطفیٰ بنایا جائے تو تب جا کے یہ روشنی بنتا ہے, وگرنہ حجاب بن جاتا ہے. تو مولانا کہتے ہیں کارنا بغلام و مرد ہاتھ شو, زیر پائے کامل اعمال شو. سب کتابوں سر برکت نار کن, روئے دل کا جانب دلدار کن. فقط کتابوں کو اور آنکھ کو اپنا مقصود مت بناؤ,
مقصود بنانا ہے، اس کو وسیلہ بنا لو، اس کو ذریعہ بنا لو، لیکن مقصود اپنا اللہ کریم کی ذات کرم، روئے دل را جانب دلدار کن۔ تو حضرات محترم، بندے کا کام ہے کہ سب سے پہلے اپنے مرشد سے رابطہ پیدا کرے۔ تصوف کے 5 ارکان ہیں، تصوف کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا ہے رابطہ، کہ مرشد پکڑنا، مرشد سے رابطہ قائم کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے مذاکرہ۔ مذاکرہ کا مطلب یہ ہے کہ مرشد جو وظائف تلقین فرمائے، جو ہدایات دے، اس کو یاد کرتے رہنا، اس کو بلانا نہیں، اس کو بلانا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ حصول منزل کے لیے اپنی توانائیوں کو ایک نقطے پہ، رضائے الہی کے نقطے پہ فوکس کر دینا۔ اور حضرت باقی باللہ نے اس کی تشریح بیان کی اور کمال کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایسے جیسے بلی کے سامنے شکار ہو، اور بالکل وہ شکار پکڑنے کے قریب ہو تو اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا لیتی ہے اور پچھلے 2 پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنا سانس بھی روک لیتی ہے اور اپنی پوری توجہ سارے جہان سے توڑ کے اپنی اس ٹارگٹ کے اوپر وہ اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس بلی میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ اس کی منزل اور اس کا ٹارگٹ ایک پرندہ ہے، لیکن تیرا ٹارگٹ اور تیرا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اپنی توجہ کو یوں فوکس کر لینا جس طرح بلی اپنے شکار کے اوپر اپنی توجہات کو فوکس کر دیتی ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتی ہے، ایسے ہی اللہ کی رضا کے اوپر اپنی توجہات کو فوکس کر دینا اور اس کی تجلیات کا مشتاق بن کے اپنے آپ کو رکھنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ کے بعد ہے محاسبہ۔ اپنے آپ کا حساب، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے شب و روز کو دیکھتے رہنا کہ وہ پھر مجھے لوٹ کے واپس جانا پڑے گا، میں تو بہت دور سے آیا ہوں، میں نے تو گھر جانا ہے۔ میں دیکھ لوں کہ میرے پاس متاع کتنی ہے، اثاثہ کیا ہے، میں نے کیا کچھ تیار کیا ہے، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ندامت تو نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی، تو گنجائش پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، کبھی دامن آلودہ ہو جائے تو آنسو بہانا تیرا کام ہے، ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے بندوں، مرشد کے پاس بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی لا یریدون بذلک الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لکم قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ مجالس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پئیں، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں یہ اس سے کہیں میٹھی ہے، یہ شکنجبین سے کہیں میٹھی ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جب وہ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مراد فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، کوئی نام نہیں، نمود نہیں، نمائش نہیں، تکلف نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، دکھلاوا نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اٹھنے لگتے ہیں تو ناداہم مناد من السماء، آسمان سے اللہ کا فرشتہ ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم، آنے والوں، ذکر کرنے والوں، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اور صرف گناہ معاف ہی نہیں کیے گئے، قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات، تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ نے اپنی شان کرم سے سارے نیکیوں میں بدل دیے۔ اللہ والوں کے پاس چونکہ محافل ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں آنے جانے سے جو اوگن ہیں وہ گن ہو جاتے ہیں، جو خامیاں ہیں وہ خوبیاں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر خامیاں خوبی ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں مسے خام کندن ہو جاتا ہے، مسے خام کندن ہو جاتا ہے ان کی صحبت سے، ان کے فیض سے۔ تو حضرات محترم،
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اگر اپنے آپ کا محاسبہ کر لیا جائے کہ میں نے آج دن میں کتنی خطائیں ہوئی اور کتنے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر لے، اور جتنے گناہ ہوئے اس کے اوپر معافی مانگ لے کہ آج کا دن جیسے گزرا ہے، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں لیکن میرے مالک مجھے معاف کر دے، کل کی صبح میرے لیے بہتر فرما دے، کل کی صبح میرے لیے بہتر فرما دے۔ اور حضرات آخری یہ ہے 5واں رکن تصوف کا، وہ مشاغلہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، نالے چرخہ کرتا نالے یاد کرا ہتھکار والے دل یاد، نالے چرخہ کرتا نالے یاد کرا ہتھکار والے دل یاد والے۔ زندگی یوں گزرے، ظاہر ہے بچوں کی روزی کمانی ہے لیکن حلال طیب طریقے سے کماؤ اور حلال کے راستے پہ رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مسافر خانے میں ہوں، میں نے دور جانا ہے، میں نے تو حضور جانا ہے، اور میرے پاس تو کسی کی امانت ہے اور میں نے اس کو آلودگی سے بچا کے لے جانا ہے۔ تو صدا آتی ہے اچھے سنگ ٹھہرے، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور قرآن مقدس میں نماز کے اندر جو سبق دیا گیا وہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، ہمیں سیدھے راستے پہ، ہمیں وہ سیدھا راستہ کیا ہے، مجھے اپنے پیار کے راستے پہ چلائے رکھنا۔ راستہ ٹیڑھا ہوا تو کون پھسل جاتا ہے نا، میرے سر پہ گچڑی ہے تیرے پیار کی، وہ گر نہ جا، مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا، مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا، کہیں گچڑی گر نہ جائے، میں نے تیرے پیار کی گچڑی اٹھائی ہوئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے انعام کیا۔ جیسے وہ پیار کی گچڑی اٹھا کے وہ کربلا والے لے کے نکل گئے، بہت طوفان تھا، بڑی آندھی تھی، بڑی گرج تھی، بہت حالات خراب تھے، کشیدہ تھے، لیکن کمال حوصلے کے لوگ تھے کہ گچڑی اٹھائی اور کمال اٹھائی، گچڑی اٹھائی پیار کی اور کمال اٹھائی۔ نہ علی اصغر کے حلق سے خون متاثر کر سکا، خون کا فوارہ، نہ علی اکبر کی بوٹیاں متاثر کر سکی، نہ عباس کے کٹتے ہوئے بازو متاثر کر سکے۔ سر پہ اٹھائی ہوئی تھی حسین کریم نے پیار کی گچڑی، لے کے نکل گئے۔ آج تک زمانہ یہ کہہ رہا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان حسینی ہے۔ نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ تو بس یہی وہ راستہ ہے جس پہ اہل عظیمت چلے اور اپنے رب کی بارگاہ میں واصل ہوئے، سرخرو ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اسی راستے کا راہی رکھے، اور جو امانت جو موتی پیار کا اس نے دیا ہے وہ کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، جو گٹھڑی اس نے پیار کی سب کے اوپر رکھی ہے وہ کہیں گر نہ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔